یہ جو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے. وہ میرا بہت پرانا ہماری پارٹی کی جس نے بڑی جان ماری ہے، عامر کیانی کی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے جانے کا، لیکن ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا. تو یہ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے. جس طرح کا پریشر پڑا ہوا ہے آج، اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے اوپر ایسا پالیٹیشین پہ پریشر نہیں پڑا. پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، فیملیز گھروں میں گھس رہے ہیں، عورتیں ہیں، فیملیز عورتیں ہیں وہاں، ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شیریہ رفریدی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں. یہ کبھی ہوا پاکستان میں؟ کبھی کہ کسی عمر عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے سارا گھر توڑ دیا اور اس کی والدہ سے جو انہوں نے کیا، یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ جو عورتوں کو جو سینز آئی ہیں عورتوں کے کہ بال پکڑ رہے ہیں، جس طرح ان کو گھسیٹ رہے ہیں، یہ نہ اس ملک میں ہوا ہے اور نہ یہ ہمارا جو روایتیں ہیں، جو ہمارا دین ہے، یہ کوئی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اس سب چیز کے اندر کیا چیز رہ گئی ہے کہ جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے ہیں. میں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو پریشر برداشت کر گئے ہیں، قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی، قوم آپ کو بھولے گی نہیں. کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر کس طرح کے پریشرز ہیں، اور جس طرح آپ کھڑے ہیں تو نہ میں آپ کو بھولوں گا، نہ یہ قوم آپ کو بھولے گی. اور مجھے یہ بھی میں واضح کر دوں، کیونکہ یہ اس طرح کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے ممبرز کے اوپر ڈالا ہو جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے. میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا، اکیلا، میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا. کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا. جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں، دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہوں، اور وہ پھر بھی پوری طرح اس اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، تو اس کو یہ سمجھ آئیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں، میں تو اپنی بات نہیں کرتا، یہ قوم آپ کو یاد رکھے گی، کیونکہ قوم کو بھی پتہ آپ کس طرح کے پریشر لے رہے ہیں. اور پھر اس ساری چیز کے اندر جو بات کوئی کر نہیں رہا، اور کبھی بھی کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 25 لوگ ابھی کنفرمڈ 25 لوگ شہید ہوئے ہیں. سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. 25 کا ہمیں پتہ اس لیے کیونکہ ہمیں باقی کا پتہ اس لیے نہیں کہ 7,500 ورکرز کو پکڑ لیا، 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کتنے اور شہید ہوئے ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تقریباً 700 کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئی اور وہ گولیوں کی انجریز زیادہ ہیں. تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، جو بھی ہے، ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، تو پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا. اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی، اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی. پلان کیا ہوا تھا سب کچھ، کیونکہ مجھے تو شروع میں پتہ ہی نہیں، میں تو جیل میں تھا 4 دن، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا. تو میں جب باہر نکلا جیل سے، انہوں نے کہا جی تباہی ہو گئی، یہ ہو گیا، گھر جلائے گئے، کور کمانڈر. میں بھی حیران، یہ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ 27 سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلا گھراؤ کچھ ہوا ہے 27 سال میں؟ جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو، اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں، اس کا انٹیلیجنس آفیسر کو،
تب تو کوئی نہیں جلاتا, کب تو کوئی بلڈنگ نہیں جلتی. تو یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ تو اس کا ہمیں مجھے پوری طرح اندازہ, اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب اور بنائی جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا ملک کے اندر 4 دن جو ہوا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے. اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی, کیونکہ میرے سامنے تو فیکٹس آ گئے ہیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی عمارتوں کے اوپر. پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے, کراؤڈ آگے کھڑا تھا, پیچھے سے پولیس نے ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دھکیلا ہے, اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے. یہاں جو ہوا ہے, اب ہم لاہور جانتے ہیں, میں تو پیدا یہاں ہوں, یہ پاس ہی تو ہے, 3-4 میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر. کبھی سنا ہے کہ کور کمانڈر لبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو وہاں کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے, اس کو اوپر کوئی بچانے والا نہیں آئے. وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر ہیں؟ وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں گے, پتہ تو چلے وہ کون سی شکلیں تھیں جنہوں نے جلایا. اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تھا سب کچھ. ٹی وی پہ اتنی زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, کم از کم وہ شکلیں تو دکھا دیں سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا وہ کور کمانڈر کا گھر. اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسمین, میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا. کون تھا جس نے اندر ان کو کیا ہے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے میاں والی کے اندر جہاز چوک پہ سب جب وہاں پرامن احتجاج کرے, انہوں نے کہا جی یہ اس کو جلانا ہے جہاز کو. وہ بھی وہاں سے رپورٹس ہیں کہ وہ آگے ان کو آگے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پشاور میں وہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اندر گھسے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو. دیکھیں 27 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی, تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا ہے, تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کی, کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے, یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروایا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے, جو اکسایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا, ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے پنجاب اور پختونخوا. Hello everyone, hope you all are well with your family and friends. Before proceeding to the video, you have a request. Subscribe my channel Pakistan News, like and share to your friends and links. Thanks for supporting.